بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ جنہوں نے کروڑ نوکریاں دینا تھی انہوں نے 2 کروڑ لوگوں کے بے روزگار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ گرین پاسپورٹ کی اتنی عزت ہوگی کہ لوگ نوکریاں ڈھونڈنے روزگار حاصل کرنے کے لیے پاکستان آئیں گے، اب وہ قوم کو یہ نوید سنا رہے ہیں کہ 2 کروڑ سے 7 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے، یعنی غریب ہو جائیں گے، غریبوں کی تعداد بڑھے گی، اور اس کی ذمہ داری کرونا وائرس پر ڈال دی گئی ہے۔ تو ایک طرف تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے لگایا، اور دوسری طرف انہی کی حکومت نے لاک ڈاؤن بھی لگا رکھا ہے۔ سونے پہ سہاگا پنجاب میں یونین کونسل باضابطہ طور پر ختم کر دی گئی ہیں اور معاملات ٹائیگر فورس کے حوالے کر دی گئے ہیں۔ 10 لاکھ رضاکاروں پر مشتمل ٹائیگر فورس پنجاب میں بلدیاتی نظام کو ریپلیس کر رہی ہے۔ انتظامیہ اور بیوروکریسی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ٹائیگر فورس کی معاونت کرے۔ 10 لاکھ رضاکاروں پر مشتمل ٹائیگر فورس اب بلدیاتی نظام کو ریپلیس کر رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غیر منتخب ارکان پر مشتمل بلدیاتی نظام رائج کر دیا گیا ہے، یعنی نہ الیکشن لڑنے کی ضرورت، نہ ووٹوں کے لیے عوام کے منت ترلے کرنے کی ضرورت۔ 10 لاکھ لوگوں پر مشتمل فورس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے بے روزگاروں کی فہرست تیار کرے گی۔ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک میں بے روزگاروں کی تعداد کیا ہوگی، کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ لگائے گئے ہیں جو بے روزگاروں کی اور ان لوگوں کی فہرستیں تیار کریں گے جو غریب ہو چکے ہیں۔ یعنی حکمران جماعت کو اپوزیشن سے یہ تو شکایت ہے کہ وہ انہیں سلیکٹڈ کیوں کہتے ہیں، لیکن خود بھی کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو خان صاحب نے تو کرونا وائرس کی وبا کے دوران لوگوں کی امداد کے لیے ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کیا تھا، جس سے تاثر ملا تھا کہ شاید یہ ٹائیگر فورس ان لوگوں کی مدد کرے گی جو لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں میں بند ہیں۔ اب تو حکومت لاک ڈاؤن کھولنے جا رہی ہے تو ٹائیگر فورس لانچ کر دی گئی ہے۔ اسی ٹائیگر فورس کے ذریعے لاک ڈاؤن میں گھر گھر راشن پہنچایا جانا تھا۔ تو اپوزیشن پہلے ہی الزام لگا چکی ہے کہ ٹائیگر فورس دراصل ایک سیاسی مقاصد کے تحت بنائی جا رہی ہے، جس کا مقصد سیاسی طور پر اپنے لوگوں کو نوازنا ہے۔ تو خان صاحب نے آج ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں یہ اعلان تو کیا ہے کہ یہ فورس بغیر تنخواہ کے کام کرے گی، لیکن اور کیا کیا کرے گی ذرا وہ بھی سن لیں۔ ٹائیگر فورس یعنی جو والنٹیئر فورس کیوں میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو پاکستان کے سامنے چیلنج اس لیے ہے کہ ایک دنیا کے اندر پینڈیمک جسے کہتے ہیں، ایک ایسی وائرس نکلی جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر وہ قدم اٹھانے پڑے جو پچھلے 100 سال میں کسی ملک کو نہیں اٹھانے پڑے، مطلب کہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ یہ جو وائرس کے پھیلنے سے سب سے بڑے مسئلے ہمارے ملک میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اثرات، یہ سارا ایک بہت بڑا طبقہ متاثر ہو گیا۔ تو مقصد اس والنٹیئر فورس کا یہ ہے کہ ایک مشکل وقت میں قوم کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو مدد کر سکتے ہیں رضاکارانہ طور پہ، ہماری ایڈمنسٹریشن کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں، اتنے لوگ نہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن بھی کریں اور پھر کھانا بھی بانٹیں، اور پھر مسجدوں کے اوپر بھی دیکھیں کہ SOPs کے اوپر لوگ چل رہے ہیں، اور جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں بھی ایڈمنسٹریشن اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم کیوں لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن سے، نوکریاں چلی گئی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا لاک ڈاؤن کھول دیا کہ جدھر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور جو ہم SOPs یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے، اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کرونا تیزی سے پھیلے گی، کیونکہ اب تھوڑی لیول ہو گئی ہے۔ تو اگر وہ پھر سے پھیلی تو اس کا پھر خدشہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ تو خان صاحب کا کہہ رہی ہے کہ ٹائیگر فورس اس لیے لانچ کی جا رہی ہے کہ ابھی خطرہ باقی ہے، جبکہ کل ہی وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب اسد عمر نے قوم کو یہ پیغام دیا، بلکہ یہ اعلان کیا
کہ کرونا وائرس پاکستانیوں کے لیے اتنا مہلک ثابت نہیں ہو رہا جتنا دوسرے ملکوں کے لیے ہوا ہے. یعنی وہاں لوگ زیادہ مر رہے ہیں, ہمارے یہاں کم مر رہے ہیں. ہمارے یہاں وبا اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہی جتنی دوسرے ملکوں میں پھیل رہی ہے. اب پتہ نہیں وہ اس بات کی داد لینا چاہتے تھے کہ حکومت نے مؤثر لاک ڈاؤن سے اس وبا کو پھیلنے سے روکے رکھا, حالانکہ خاص اب خود کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے لگایا, جبکہ جنوبی ایشیا سمیت پورے خطے کے اندر صورتحال ایک جیسی ہے. یعنی بھارت, سری لنکا, بنگلہ دیش میں کرونا وائرس کم و بیش ایک ہی طرح سے موو کر رہا ہے, تو وہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو یہاں کچھ ہو رہا ہے. اب جس طرح امریکہ اور یورپ میں لوگ مرے ہیں تو ان ملکوں میں نہیں مرے. تو سوال یہ ہے کہ اگر وبا کا زور وہ نہیں ہے تو پھر حکومت کو لاک ڈاؤن ختم کر دینا چاہیے. الٹا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیار ہو جائیں, 1/3 پاکستانی غریب ہونے جا رہے ہیں. جو جتنی یہ بیماری مہلک ہے اتنی ہمارے ہاں یہ مہلک نظر نہیں آ رہی, اور جو معاشی قیمت ہے وہ ہمارے ہاں ان مغربی ممالک سے, ان جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس سے کہیں زیادہ نظر آ رہی ہے. جو ایک عام پاکستانی ہے اس کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں, نہ سے یہ کہ امریکہ کیا کر رہا ہے اور برطانیہ کیا کر رہا ہے. 2 کروڑ سے لے کے زیادہ سے زیادہ 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے. روزگار میں کتنا اثر پڑا ہے, زیادہ سے زیادہ یہ حد جو ہے تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. پچھلے 6 دن میں اوسطاً 24 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اعداد و شمار جو ہیں وہ مئی کے مہینے میں یہ آہستہ آہستہ نمبر اور بھی بڑھے گا, لیکن وہ قابو سے باہر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, لیکن بڑھیں گے. اس لیے احتیاط ضروری ہے. کب تک بند رکھیں گے؟ تو دوبارہ میں یاد دلاؤں, اس وقت آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحت کے نظام کو مفلوج ہونے نہیں دینا. اس کو جب تک آپ قابو میں رکھ سکتے ہیں تو آپ نے آہستہ آہستہ کر کے بندشیں کم کرنے بڑھانے ہیں. لوگوں میں جو بھوک اور افلاس پھیل رہا ہے اس اب حقیقت تو یہ کہ بے روزگاروں کی جو تعداد اسد عمر نے بتائی ہے, اتنے لوگ تو کرونا وائرس سے پہلے ہی بے روزگار ہو چکے ہیں. بہت سے ماہرین بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر جی ڈی پی 1 سے 1.5% پر چلا گیا ہے. لاکھوں لوگ پہلے سے بے روزگار ہیں, اور آج تو سپریم کورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر سرار احمد کی باتیں آج ثابت ہو رہی ہیں. انہوں نے 20 سال پہلے آج کے حالات بتا دیے تھے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ حالات کرونا کی وجہ سے ایسے ہوں گے. اب کروڑ نوکریاں دے رہے تو دور کی بات, لوگ یہ سوچے کہ خطے غربت کی لکیر سے نیچے جانے والوں میں کہیں ان کا نام تو شامل نہیں. تو میں اور بھی آپ موضوعات شامل ہیں, دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. نہیں بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا آپ کانٹیکسٹ میں بھی اگر آپ تھوڑا سی تاریخ میں جائیں تو اگر آپ کا یہ کہنا میرا خیال ہے کہ ایک بہت زیادہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ جب جس طرح کہ آج ہو رہا ہے وہ کبھی نہیں ہو رہا, میرا نہیں خیال ہے. آپ کے ہمارے بڑوں نے بڑے بڑے سخت وقت دیکھے ہیں تو وہ آپ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں. آج تو آپ اس مقابلے میں آپ یہ سمجھے کہ یو آر آن اے پکنک. نہ میں ڈیل کے تحت گیا تھا نہ میں ڈیل کے تحت واپس آیا ہوں. یہ خدا لگتی بات ہے. اپنے بھائی صاحب کے علاج کے لیے وہاں پر رکا ہوا تھا. جو ہی یہاں پر معاملہ کرونا کے حوالے سے خراب ہوا اور فلائٹس بند ہوئیں تو اسی دن میں نے آنے کا فیصلہ کیا اپنے بھائی صاحب کی اجازت کے ساتھ, بیکاز آئی ڈنٹ وانٹ ٹو بی آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری. جو جتنی یہ بیماری مہلک ہے اتنی ہمارے ہاں یہ مہلک نظر نہیں آ رہی, اور جو معاشی قیمت ہے وہ ہمارے ہاں ان مغربی ممالک سے, ان جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس سے کہیں زیادہ نظر آ رہی ہے. جو ایک عام پاکستانی ہے اس کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے ایسے ایشوز تھے جس میں ابھی میرا آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہوتی تھی تو ان آفیشیل سٹیٹمنٹس آ جاتی تھی, ریلیز ہو جاتی تھی آپ کے نام سے. نہیں مختلف, کبھی پرائم منسٹر آفس بن کے, کبھی پرائم منسٹر ترجمان بن کے, کبھی کسی اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب میڈیا میں مہینہ کی ہوا کہ پتہ لگا کہ اپوزیشن کے ہمارے منسٹرز کے ساتھ اور کچھ اور لوگ جو سفید پوش ہوتے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں, اور میں یہ بات اب کل کہہ چکا ہوں, ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ نیب میں وہ ترمیم مانگ رہے ہیں, اور اگر یہ ترمیم دیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا بیانیہ ہے کہ ہم کرپٹ لوگوں کی گردنیں اڑائیں گے. مجھے بہت اچھا یاد ہے میں ٹائیگر فورس یعنی جو والنٹیئر فورس کیوں میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے.
اس لیے کہ جو پاکستان کے سامنے چیلنج ہے، چیلنج اس لیے ہے کہ ایک دنیا کے اندر پینڈیمک جسے کہتے ہیں، ایک ایسی وائرس نکلی. اور سب سے اہم خبر یہ کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نیب کے سامنے آج پیش ہو گئے. نیب نے ان سے 2 گھنٹے تفتیش کی، ان سے منی لانڈرنگ کے حوالے سے بہت سے اہم سوال کیے. نیب کے اعلامیے کے مطابق نیب نے شہباز شریف سے منی لانڈرنگ کے متعلق اہم سوال کیے اور اس کا وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکے، اس لیے نیب نے شہباز شریف کو دوبارہ 5 جون کو طلب کر لیا. اس سے پہلے انہیں 17 اپریل اور 22 اپریل کو نیب نے طلب کیا تھا، لیکن دونوں بار شہباز شریف پیش نہیں ہوئے. کل انہوں نے جرگہ میں انٹرویو دیا سلیم صافی کو اور کچھ اہم باتیں کی. دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف نے ڈیل کے حوالے سے اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے سوالات کی کیا جواب دیے. صاحب آپ اپوزیشن لیڈر تھے ہیں اور اتنے عرصے آپ بھی میدان سے غائب تھے، تو ایک سوال یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے لندن میں رہے کیوں اور اب آئے کیوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈیل کے تحت گئے تھے اور ڈیل کے تحت آ گئے. نہ میں ڈیل کے تحت گیا تھا نہ میں ڈیل کے تحت واپس آیا ہوں. یہ خدا لگتی بات ہے. اپنے بھائی صاحب کے علاج کے لیے وہاں پر رکا ہوا تھا. جو ہی یہاں پر معاملہ کرونا کے حوالے سے خراب ہوا اور فلائٹس بند ہوئیں تو اسی دن میں نے آنے کا فیصلہ کیا اپنے بھائی صاحب کی اجازت کے ساتھ، بیکاز آئی ڈنٹ وانٹ ٹو بی آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری. اس لیے کوئی ڈیل ویل کی دور دور تک کوئی بات نہیں ہے. آپ بڑے نامور صحافی ہیں، شافی بھی ہیں، کافی بھی ہیں، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. نہیں، میں اس دوران ظاہری بات ہے کہ کسی بھی انسان کی بیماری کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہتا، لیکن اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے آپ کی طرف سے یہ دلیل دی جاتی رہی کہ میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا. اب آپ بھائی کو چھوڑ کے آ گئے. دوسرا یہ حکومتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا تھا کہ ادھر میاں صاحب کی حالت نہایت کرٹیکل تھی اور ادھر جا کے نہ کوئی پراپر علاج ہوا، نہ پلیٹلیٹس کی وہی صورتحال ہے، تو اس سے وہ یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی ڈیل ہوئی تھی اور اس کو مینج کیا گیا تھا. نہیں، یہ صافی صاحب اس بحث میں نہ جائیں. میں بھائی کو چھوڑ کے نہیں آیا، بھائی کے علاج کو چھوڑ کے آیا ہوں. یہ اس میں بڑا فرق ہے. اور پھر میں دہراتا ہوں، even at the cost of repetition, there is no question of any deal. اور for the last time I would like to correct through your cameras، آپ کے کیمرہ کے ذریعے، کہ میاں نواز شریف اس وقت واقعی پلیٹلیٹ کے معاملے میں بہت زیادہ سنگین صورتحال تھی. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہم سب اپنا بہن بھائی ماں باپ بچوں والے ہیں، ہمیں بالکل اس بارے میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، کسی کو اچھا لگے یا برا، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ شہباز شریف نے آج تک اپنے بھائی سے بے وفائی نہیں کی؟ سیاسی طور پر لوگ وفاداری کی تبدیل کرتے ہیں. فیملیوں کے اندر بھی لوگ 2 مختلف پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں. کوئی پیپل پارٹی جوائن کرتا ہے، کوئی مسلم لیگ نون، کوئی تحریک انصاف، کوئی اور جماعت. یہ ہم نے ماضی میں بہت دیکھا ہے. شہباز شریف کو پرائم منسٹر بننے کے کئی مواقع ملے، ہر بار انہوں نے خود پر نواز شریف کو ترجیح دی ہے. اب یہ حقیقت ہے، ان کے مخالفین بہت دفعہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ دونوں بھائیوں میں اختلافات ہیں، پارٹی کے مسئلے پر چچا اور بھتیجی میں اختلاف ہیں. تو یہ خبریں زیر گردش رہتی ہیں. اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف نے کبھی بھی اوور پاور ہونے کی کوشش نہیں کی. یعنی کبھی ایسا نہیں لگا کہ شہباز شریف نے پارٹی پر قبضہ کر لیا ہو. اب اس میں خاندانی پہلو تو ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارے یہاں فیملی ٹریڈیشن ہوتا ہے جس میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو باپ کی جگہ سمجھتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ حقائق ہے، جیسے شہباز شریف اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں. وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ میں محنتی بہت ہوں، کام کرتا ہوں، لیکن ووٹ بینک میرا نہیں ہے. ووٹ بینک دراصل نواز شریف کا ہے اور پارٹی نواز شریف کی وجہ سے کھڑی ہے. اس لیے انہیں جب بھی کوئی آفر ملی، یعنی ساق خان سے لے کر جنرل مشرف تک، سبھی نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کی آفر کی. ان میں ایز اے مینیجر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کا انتظام سنبھال سکتے ہیں. لیکن جو ووٹ بینک ہے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھائی کا ہے. خود نواز شریف بھی انہیں وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، لیکن اس بات کی داد دینا تو بنتی ہے کہ شہباز شریف نے کبھی نواز شریف کو بائی پاس کرنے کی کوشش نہیں کی.
تو جہاں تک اس بات کا تعلق یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ ڈیل کر کے گئے یا ڈیل کے تحت واپس آئے، چونکہ ایک بار دونوں بھائی ڈیل کے تحت سعودی عرب جا چکے ہیں اور یہ مشرف دور میں ہوا تھا، اور اسے سیاست کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ کمپرومائز کر کے اقتدار تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، یا پھر اپنے لیے اگر وہ کسی مصیبت میں ہو تو اس سے بچنے کے لیے یعنی ریلیف لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سیاست میں ساری باتیں چلتی ہیں، لیکن نواز شریف کا باہر جانا اور اپنی اہلیہ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر آنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور اب شہباز شریف کا اپنے بھائی کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر جانا آلموسٹ ہسٹری ریپیٹ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نواز شریف کو صحت کاملہ عطا فرمائے، لیکن شہباز شریف کا بھی واپس آنا ان حالات میں جبکہ اس بات کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ کسی بھی طریقے سے اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہو، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ڈیل تو ہوئی نہیں، لیکن درپردہ کہیں نہ کہیں معاملات چل ضرور رہے ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک کرونا وائرس کے حوالے سے کہ پاکستان میں کرونا کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور ایک دم فگر کتنا ہائی ہوا ہے، اور دوسری سپریم کورٹ نے آج کرونا وائرس کے اوپر بہت ہی سخت ریمارکس دیے ہیں۔ کیا کہا چیف جسٹس پاکستان نے؟ ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف اور میں خار کا آدمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، اور شیخ رشید صاحب ان دنوں خبروں میں بڑے زبردست ہیں، ان کو خبروں میں رہنے کا فن بھی آتا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے کچھ اہم باتیں کی ہیں، ایسی باتیں جو کہ ابھی شاید منظر عام پر اتنی نہیں آئی، نیب کے حوالے سے، 18ویں ترمیم کے حوالے سے، اور لیکن ایک بات وہ کر رہے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے۔ تو شیخ رشید نے کیا کہا ایک انٹرویو میں، دیکھتے ہیں، دو حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلا دیکھتے ہیں شیخ رشید کیا فرماتے ہیں، واچ دس۔ مہینہ کی ہوا کہ پتہ لگا کہ اپوزیشن کے ہمارے منسٹرز کے ساتھ اور کچھ اور لوگ جو سفید پوش ہوتے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں، اور میں یہ بات اب کل کہہ چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ نیب میں وہ ترمیم مانگ رہے ہیں، اور اگر یہ ترمیم دیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا بیانیہ ہے کہ ہم کرپٹ لوگوں کی گردنیں اڑائیں گے۔ مجھے بہت اچھا یاد ہے، میں الیکشن لڑنے جا رہا تھا غالباً 96-97 کا، تو مراج خالد صاحب عبوری وزیر اعظم تھے، تو مجھے کہنے لگے منڈیا گل سن، میں ایوب خان تو تینوں سندا آ رہے ہیں، اے چینی والوں دے خلاف اور بجلی والوں دے خلاف یہ بکواس بند کر دے تو کچھ نہیں نکلنا، میں پوری کوشش کر لی ہے، میں انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکیا، اور میں اقتدار چھڈ کے چلے جانا ہے، انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اے اصل حکومتاں اے چور اصل حکومتاں۔ سو عمران خان کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہی ہے جی، شوگر، قرضے والے اور اصل آئی پی پی جو مدر آف دی کریمنل ہے۔ صحیح، یہ آپ نے بات اچھی کی، کرائم کہنا چاہیے یا کریمنل، دو مدر آف دی کرائم، جنہوں نے 56,000 ارب روپیہ ہمارا لوٹا ہوا ہے، اور ہر پارٹی کو فنڈ دیتے ہیں، ہر منسٹری میں ان کے بندے ہوتے ہیں، تو اس طرح تو نہیں چلتا نا۔ نہیں، لیکن آپ نے کہا کہ کئی مہینوں سے بات چیت ہو رہی تھی، آپ کو ابھی 1 مہینے پہلے پتا چلا، تو یہ بات چیت خان صاحب کی مجھے نہیں پتا کئی مہینوں، آپ یہ سمجھیں، میں دیکھیں ماریا پلیز پلیز پلیز، میں اپنی ساکھ اس طرح نہیں خراب کرنا چاہتا، مجھے جب پتہ لگا انہی دنوں ہو رہی ہوگی۔ ہاں چلے 1 مہینہ، چلے میں اس کو ریفریز کر لیتی ہوں، یہ بات چیت ہو رہی ہے تو یہ خان صاحب کی آتھرائزیشن سے ہو رہی ہے؟ جب مجھے یہ پتہ لگا کہ اسد عمر کی ملاقات ہو رہی ہے، I asked straight way to the عمران خان، I come to know this کہ IPP پہ سوری نیب پہ یہ مذاکرات کر رہے ہیں، اینڈ میں نے کبھی کبھی پروگرام پہ جانا ہوتا ہے، بلکہ ہر روز ہی جانا پڑ جاتا ہے، تو آئی نو میں غلط بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو عمران خان نے کہا میرے نوٹس میں ہے، ہی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ، پھر میں بھی خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بلی بلاخر تھیلے سے باہر آ گئی کہ نیب کے قوانین میں ترمیم چاہتا کون ہے، خواہش مند کون ہے، کس کو سب سے زیادہ اس وقت نیب کے قوانین کی میں ترمیم کی ضرورت ہے، حکومت کو یا اپوزیشن کو؟ تو اسد عمر اگر اپوزیشن سے نیب کے معاملے پر بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کی مرضی سے کر رہے ہوں گے یا ان کے حکم پر کر رہے ہوں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ حکومت اور اپوزیشن کے جو مذاکرات ہیں قوانین سازی کے اوپر، اس میں ان دونوں کے علاوہ ایک تھرڈ فورس بھی موجود ہے، اور یہ وہی قوت ہے جو اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے راضی کر کے لائی ہے۔ تو اصل معاملہ
چینی چوروں اور پاور سیکٹر میں ملوث حکومتی اہلکاروں کو نیب کی دسترس سے بچانا ہے. باقی معاملات تو چلتے رہیں گے. یہ جو چینی پاور سیکٹر اور کرپشن کے دیگر معاملات میں چکے حکومت کے بہت سے لوگوں کے نام شامل ہیں, اگر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو جاتی ہے, جس کا امکان کم ہے, لیکن نیب ہے, نیب کا کیا بھروسہ. تو حکومت کے لیے اگر نیب یہ کام کر جاتی ہے تو حکومت کے لیے نمبر گیم پورا کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ موقع اچھا ہے کہ نیب کے قوانین ہی بدل دیں. ہاں صاحب اگر چاہتے بھی ہو کہ نیب ان لوگوں کو پکڑے جو کرپٹ ہے تو نہیں پکڑ سکتے, الٹا ان کو بچانے کی ذمہ داری بھی خان صاحب پر آتی ہے, کیونکہ خان صاحب کے الائے بھی اس میں ہیں اور ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی ہیں. تو اسی لیے شیخ رشید کو کھل کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سب بچ جائیں گے. اسی لیے نیب کے قوانین پر تبدیلی کے لیے اپوزیشن کے ساتھ حکومت سر جوڑ کر بیٹھی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے, بیک ڈور قوانین سازی ہو رہی ہے. اس لیے 18ویں ترمیم کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر نیب کے مسئلے پر اپوزیشن راضی نہیں ہوتی تو پھر 18ویں ترمیم کا ماتم بھی شروع ہو جائے گا, جو کہ ہو چکا ہے. تو نیب سے جو اصل مسئلہ ہے, مجھے لگتا ہے بعدی نظر میں کہ حکومت کو زیادہ مسئلہ ہے, کیونکہ اپوزیشن تو بھگت چکی ہے, اور حکومت کا مسئلہ یہ کہ ان کے بہت سے لوگ ہیں جن کے نام مبینہ کرپشن میں لیے جا رہے ہیں, تو کہیں نیب کے وہ ریڈار پہ نہ جائیں. اور شیخ رشید نے شہباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ شہباز شریف پکڑے جائیں گے, لیکن نیب میں آج پیشی کے بعد شہباز شریف واپس تو آ گئے. ان کو دوبارہ نیب نے 5 جون کو طلب کیا ہے. تو شیخ رشید نے اور کیا کیا کہا تھا اس حوالے سے, ذرا وہ دیکھتے ہیں کہ آج ان کی پیشن گوئی جو غلط ہوئی اس سے پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے. اب یہ مجھے بتائیے کہ نیب کے اوپر تو آپ نے چونکہ کہا کہ پی ایم ایل این جو آپ کو خبر ابھی 1 ماہ پہلے پہنچی کہ اس پہ بات چیت ہو رہی, تو کیا جوابی طور پہ کوئی 18ویں ترمیم کے اوپر تعاون کی بات بھی ہو رہی ہے پی ایم ایل این سے, کچھ لو کچھ دو کی پالیسی کے تحت؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں نکلی ہیں. ٹائم از موسٹ امپارٹنٹ فیکٹر ان لو, پالیٹکس اینڈ وار. یہ دیکھیں ایک دم اسد عمر کے منہ سے نکلا ہے 18ویں ترمیم, اور آپ ہی کے پروگرام میں میرا خیال نکلا ہے. میں ٹی وی دیکھتا نہیں, لیکن میں نے اگلے دن اخبار میں پڑھتا ہوں, ایک دن میں 1 گھنٹہ میں اخبار پڑھتا ہوں. سو اس کی ٹائمنگ یہ دیکھیں, نون جو ہے 18ویں ترمیم پہ نیب کی امینڈمنٹ کے ساتھ راضی ہو جائے گی, کیونکہ وہ نواز شریف اور مریم کی رہائی چاہتے ہیں ان کیسز سے. اور آصف زرداری کی تو مجھے پتہ نہیں ہے معلومات, لیکن میرا اولڈ فرینڈ شہباز شریف بھی اس کیس سے بچنا چاہتا ہے, کیونکہ کیس از ویری سیریس. کل اس کو بلایا, پتہ نہیں ابھی وہ جاتا کہ نہیں جاتا, لیکن وہ لندن آسانی سے نہیں جا سکے گا, اس دفعہ واپس آسانی سے نہیں جا سکے گا. اور نواز شریف کی بیماری کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا, کیونکہ ابھی 1-2 مہینے کرونا ہے وہاں, اور کرونا میں اس کا آپریشن نہیں ہونا, پتہ نہیں ساری زندگی ہونی بھی ہے سرجری کے نہیں ہونی, لیکن ان دنوں نہیں ہونی. لیکن شیخ صاحب شہباز شریف نے واپس جانا ہوتا تو ملک کیوں آتے بھائی؟ وہ ملک آئے ہیں, وہ یہاں پر ہیں, واپس جانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں, ابھی یہیں پہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. مس کیلکولیشن بھی ہو جاتی ہے. ان کا خیال تھا یہاں ڈھیر ہوں گے لاشوں کے, ٹی وی پہ یہ کہے گا کہاں ہو عمران خان, مسجدیں اذان دے رہی ہیں, چرچ کی گھنٹیاں بج رہی ہیں, تم کہاں ہو, لاشیں ہی لاشیں ہیں, ڈیفالٹ ہونے لگے. وہ سب کچھ نہیں ہوا. عمران خان کی وجہ سے وہ 70 ملکوں کا میں نام آ گیا پاکستان کا, اور 1 سال کا ایکسٹینشن مل گئی, 1.4 بلین مل گئے, کچھ اور ملنے جا رہے ہیں اسی ہفتے 10 دنوں میں. تو اس کو تو یہ نہیں سمجھتا نا, وہ تو بزنس اورینٹڈ پالیٹیشین ہے. اس نے تو سمجھا پٹھا ہی بہ گیا. اگر جو لندن کا حال ہے, اس نے کہا مرنا ادھر بھی ہے وائرس سے, تو چلو ادھر ہی چلے جاتے ہیں, شاید سیاست میں ہم قومی ہیرو بن جائیں. ہیرو سے بھی زیرو ہو گیا. لیکن شیخ صاحب میرے موکل تو کہہ رہے ہیں پکڑا جائے گا. اپوزیشن کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ لگتا ہی ہو کہ شیخ رشید کے موکل بھی شیخ رشید خود ہی ہیں. جس طرح وہ اپنے پیر خود ہیں, خود ہی پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور خود ہی موکل بھی بن جاتے ہیں. یعنی گھر کی دکانداری, گھر کے گاہک, نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی. شہباز جی پکڑے گئے تو ٹھیک, ورنہ جملہ ہی بدلنا ہے کہ میرے موکل نہیں چلے, شہباز جی کو موکل چل گئے. اب شیخ صاحب کو یہ تو معلوم ہے کہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے کی خواہش کس کی ہے. ظاہر ہے خان صاحب کی خواہش ہے کہ شہباز شریف پھر سے اندر ہو, لیکن انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہر بار خواہش اتنی آسانی سے پوری نہیں ہوتی. تو خواہشیں اپنی جگہ اور پروسیس اپنی جگہ,
نیب کا کیا ہے؟ جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ نواز شریف اور شہباز شریف جب بیرون ملک گئے تھے تو حکمران جماعت کے لوگ یہ دعوے کرتے تھے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ بات سب کو یاد ہے۔ یہ کہا گیا کہ معاہدے کے تحت باہر چلے گئے ہیں، پھر الیکشن سے پہلے نواز شریف واپس آ گئے، اب پھر نواز شریف بیمار ہوئے، شہباز شریف ساتھ چلے گئے تو شور مچایا گیا کہ معاہدے کے تحت گئے ہیں۔ اب پھر شور مچایا گیا کہ شہباز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے، شہباز شریف واپس آئے ہیں۔ تو اب یہ خوف کھایا جا رہا ہے کہ کہیں طاقتور حلقوں نے تو واپس بلانے کا اشارہ نہیں دیا، یا پھر ان کے کہیں تعلقات تو ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو جب کہیں بھی چین نہیں بن پایا تو نیب سے طلبی کے نوٹس پھر دھڑا دھڑ جاری ہو رہے ہیں۔ تو نیب کے بارے میں تو یہ تاثر ہے کہ وہ کن طاقتوں کے زیر اثر ہے۔ اس لیے اپوزیشن کے لوگ خاص کر کے نواز شریف، زرداری، شہباز شریف، یہ جب چاہتے ہیں نیب انہیں طلب کر لیتی ہے اور جب چاہے انہیں پکڑ بھی لیتی ہے۔ تو گرفتاریوں، پکڑ دکڑ، نئے مقدمات کا شور مچا کر لگتا یو اے کے اپوزیشن کو مسلسل دباؤ میں رکھنے کی کوشش جو پہلے کی جاتی تھی وہ اب بھی کی جاتی ہے۔ تو شیر رشید تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف پکڑے جائیں گے، آج نہیں پکڑے گئے تو کل پکڑے جائیں گے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی گرفتاری کا ارادہ بن چکا ہے۔ آج نہیں تو کل نیب کے ذریعے انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، وزیر اطلاع جناب شبلی فرات نیا پاکستان میں گفتگو کر رہے ہیں، اور کل صحافیوں کا عالمی دن منایا گیا۔ صحافت کے حوالے سے بہت سے سوالات موجود ہیں کہ پاکستان میں کیا صحافت کی آزادی خطرے میں ہے، اور سابقہ حکومت اور موجودہ دور حکومت میں کیا فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل جو دور ہے اس میں صحافت کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ ماضی میں بھی اس طرح کی بہت سی حکومتیں یہ کرتی رہی ہیں۔ تو سوال پوچھ رہے ہیں ان سے، شبلی فرات سے جواب سنتے ہیں۔ جرنلسٹ کمیونٹی میں ایک اتفاق رائے یہ ہے کہ اس دور میں جتنی سینسرشپ ہے ماضی میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ کہیں پہ پیمرا کے نوٹسز کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے، کہیں جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی خلاف بات کرتا ہے اس کے اشتہارات بند کر دیے جاتے ہیں، کہیں جو ہے کہا جاتا ہے کہ مخالفین کے پروگرام نشر ہو رہے ہیں کہ اس کو بند کر دیا جائے۔ تو یہ نہیں ہوگا آپ کے آنے کے بعد، ہم امید رکھیں پھر اس بات کی۔ نہیں بالکل، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا آپ کانٹیکسٹ میں بھی اگر آپ تھوڑا سی تاریخ میں جائیں تو اگر آپ کا یہ کہنا میرا خیال ہے کہ ایک بہت زیادہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ جس طرح کہ آج ہو رہا ہے وہ کبھی نہیں ہو رہا، میرا نہیں خیال ہے۔ آپ کے ہمارے بڑوں نے بڑے بڑے سخت وقت دیکھے ہیں تو وہ آپ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج تو آپ اس مقابلے میں آپ یہ سمجھے کہ یو آر آن اے پکنک، وی آل آر آن اے پکنک۔ تو اس لیے دیکھیں کوشش یہی ہے کہ ہم اس چیز کو پوری طرح سے ہولسٹکلی ہم اس چیز کو ایڈریس کریں۔ لیکن اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ وی آر آن اے پکنک تو پھر زیادہ امپرومنٹ کی گنجائش نہیں بچے گی۔ شبلی صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا از آن اے پکنک رائٹ ناؤ تو پھر زیادہ امپرومنٹ کی گنجائش نہیں بچے گی۔ آپ نے یہ کہا تھا نا نہیں شہزاد، آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے جو بڑے تھے یا میرے بڑے تھے، ان لوگوں نے جو سختیاں اور انہوں نے جو سینسرشپ کی جو آپ ضیاء الحق کا وقت آپ شاید بھول رہے ہیں، اس وقت آپ چھوٹے ہوں گے، لیکن یہ بڑے آپ کے جو بڑے تھے، ہمارے جو بڑے تھے، انہوں نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے والد صاحب احمد فراز صاحب نے تو نظم لکھی تھی محاصرہ کے نام کی، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جو صحافتی برادری کے ارد گرد جو اس وقت محاصرہ ہے اس کو ختم کرنے میں آپ جو ہے کامیاب ہوں گے، ہماری امید ہے یہ۔ دیکھیں میں تو اس کو بالکل امپارشلی دیکھوں گا، اور میں یہ میرا جو میرا رول بنتا ہے اس میں بھرپور کردار ادا کروں گا، اور میں اگین کہتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی خواہش ہے، یہ کوئی میری خواہش نہیں ہے، میں صرف اس کو امپلیمنٹ کروں گا۔ اور آپ انشاءاللہ دیکھیں کہ جب ہم آئندہ جب کبھی پروگرام کریں یا آئندہ وہ ہو تو وی ول بی اونلی امپروونگ، وی ول بی اونلی پروگریسنگ ٹوورڈز دس کرائسس۔ دیکھیے، سابقہ حکومت اور موجودہ حکومت میں میڈیا کے حوالے سے جو نمایاں فرق ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ ادوار میں، یعنی جو سابقہ حکومتیں ہوتی تھیں ان میں انفرادی طور پر سختیاں زیادہ تھیں، یعنی صحافیوں کو کوڑے بھی لگائے جاتے رہے، پابند سلاسل بھی کیا گیا، خبریں سینسر کی جاتی تھی، لیکن اداروں کے اوپر کوئی بہت زیادہ ایکشن نہیں ہوتے تھے۔ موجودہ دور حکومت میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ یہ کہ پورے کا پورا ادارہ یا پورے کے پورے ادارے نشانہ بن گئے۔ اب انڈیویجول کی بجائے پورے ادارے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے 1 2 4 لوگ نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں صحافی نشانہ بنتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو
तनख्वाही नहीं मिलती, वो बेरोजगार होते हैं। तो मीडिया के साथ इस दौर में जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है वो मीडिया का मुआशी इस्तेहसाल किया गया, क्योंकि मीडिया बहुत हद तक हुकूमतों पे डिपेंडेंट रहा है। पाकिस्तान के अंदर मीडिया के सर्वाइवल में हुकूमतों का बहुत बड़ा हाथ भी रहा है, लेकिन इक्का दुक्का सिर फिरे सहाफ़ियों को हुकूमतें उनके प्रोग्राम भी बंद करती रही है, उनके कॉलम बंद करती रही, उन्हें नौकरियों से निकाला जाता रहा, लेकिन इदारे बहरहाल चलते रहे। अब जो तब्दीली आई है और तब्दीली सरकार आई है, उससे फ़र्क ये पड़ा कि सियासी जलसों में मीडिया के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और अपने फॉलोअर्स के दिलों में मीडिया के क्रेडिबिलिटी ख़त्म करने के जितने इक़दाम इस दौर में किए गए, ये किसी दौर में नहीं हुए। वरना हर दौर में हुकूमत मीडिया को नहीं बल्कि कलमकारों को, लिखारियों को अपना दुश्मन समझती थी, क्योंकि वो तनकीद करते थे। अब तो पूरे का पूरा इदारा टारगेट होता है। तो ये हुकूमत की मेहरबानी है कि मीडिया में एक वाजिया तफरीक या तकसीम पैदा कर दी गई है, और मीडिया भी बाकायदा या तो हमायत ही याफ्ता नजर आता है, यानी किसी की हमायत कर रहा है, या फिर खुलकर अपोजिशन कर रहा है। तो बैलेंस की गुंजाइश खत्म कर दी गई है। जो हुकूमत पर तनकीद करे, हाँ वो बराए इस्लाह करे, हाँ वो अवाम की खैर ख्वाही करे, हाँ वो बुग़्ज़ से करे, या वो सियासी वो कुछ भी करे, लेकिन उस पर जो टैग लगना है वो ये कि ये सियासी मुखालिफ है या फिर ये लफाफा लेते हैं। तो असल नुकसान ये हो रहा है कि हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए मीडिया के सवालात का जवाब देने की बजाय खुद मीडिया की साख को क्वेश्चन कर दिया। तो हुकूमती पॉलिसी को देख के मुझे ये नहीं लगता कि अहमद फराज के सपूत शिबली फराज, जो कि बज़ाहिर एक बहुत ही मुतदल आदमी है, वो किसी भी तरह से इसमें बैलेंस ला पाएंगे। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहेंगे कोरोना वायरस और सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क दिए उन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हाजिर वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ में इफ्तार काज़ी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए हैं कि वफाक और सूबे एक हफ्ते में यकसा पॉलिसी बनाए वरना अबूरी हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज खुद नोटिस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि टेस्टिंग किट्स और EPPs पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मास्क और दस्तानों के लिए कितने पैसे चाहिए? अगर थोक में मास्क खरीदा जाए तो 2 रुपए का मिलता है। पता नहीं ये चीजें कैसे खरीदी जा रही हैं। लगता ये कि सारे काम कागजों में हो रहे हैं। जितनी सरकारी रिपोर्ट्स आई है उनमें कुछ भी नहीं। ये इदारे आखिर कर क्या रहे हैं? किसी चीज में शफाफियत नहीं। कोविड-19 के अखराजात का ऑडिट होगा तो असल बात सामने आएगी। समाअत के दौरान हाजी कैंप करंतना से मुतल्लिक चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर सेक्रेटरी सेठ ने कहा, हाजी कैंप करंतना का दौरा किया तो वो गैर फाल था। एक कमरे में पार्टीशन लगाकर 4 अफराद को रखा गया। जिला इंतजामिया ने गर्ल्स हॉस्टल में करंतना सेंटर मुंतकिल किया। गर्ल्स हॉस्टल में 48 कमरे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तफसार पर DC इस्लामाबाद ने बताया, हाजी कैंप करंतना NDMA ने बनाया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर का हाल भी हाजी कैंप जैसा है। पूरे मुल्क में हालात खराब होते जा रहे हैं। जिनका रोजगार गया उनसे पूछे कैसे गुजारा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत कहती है 150 फैक्ट्रियों को काम करने की इजाजत देंगे। समझ नहीं आती एक दरखास्त पर क्या इजाजत दी जाएगी। लाखों दुकानें हैं, हर कोई काम करने के लिए अलग अलग दरखास्त कैसे देगा? एक दुकान खुलवाने वाले को न जाने कितने पैसे देना पड़ने होंगे। इजाजत देने वालों से पुलिस वाले तक सबको ही कुछ न कुछ देना पड़ता है। जामिया पॉलिसी बनाकर तमाम फैक्ट्रियों को काम की इजाजत मिलनी चाहिए। अदालत ने कहा, एक सूबाई वजीर कहता है वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा करा देंगे, यानी सूबाई वजीर का दिमाग बिल्कुल आउट है। पता नहीं दिमाग पर क्या चीज चढ़ गई है। सेक्रेटरी सेठ ने बताया, मुल्क में रोजाना 1000 कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 10% है। जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बाजारों में लोगों को डंडों के साथ मारा जा रहा है। हुकूमत ने मार्केटें बंद करके मस्जिदें खोल दी। क्या मसाजिद से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? 90% मसाजिद है, रेगुलेशन पर अमल नहीं हो रहा। अगर फासला रखना है तो हर जगह रखना होगा। पंजाब हुकूमत के इक़दाम से मुतल्लिक रिपोर्ट पर जस्टिस काजी अमीन ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कहा, पंजाब से मुतल्लिक जो आप कह रहे हैं हकीकत इससे मुख्तलिफ है। मैं खुद पंजाब का, मुझे इल्म है सूरत हाल कैसी है। पंजाब में मरीजों की तादाद में इजाफा अलार्मिंग है।
صوبے میں کورونا وائرس کے مریضوں کے ساتھ ساتھ اموات بڑھ رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صوبائی حکومت کا اختیار اسی حد تک ہے جو اسے آئین دیتا ہے۔ صوبائی حکومتوں نے کاروباری مصروفیات روک دی ہیں۔ صوبوں کو ایسے کاروبار روکنے کا کوئی اختیار نہیں جو مرکز کو ٹیکس دیتے، یعنی ٹیکس مرکز کو دیں اور صوبے دکانیں بند کر دیں۔ وفاقی معاملات کے حوالے سے شیڈول 4 کو دیکھ لیں۔ امپورٹ، ایکسپورٹ، لمیٹڈ کمپنی، ہائی ویز اور ٹیکس کے معاملات فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں۔ صوبائی حکومت وفاق کے معاملات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ وفاقی حکومت کے ریونیو کا راستہ آخر صوبائی حکومتیں کیسے روک سکتی ہیں؟ صوبائی حکومتیں پیسے مانگ رہی، اگر وفاق کے پاس فنڈ ہے تو اسے دینے چاہیے۔ جسٹس عمر عطیہ بندیال نے ریمارکس دیے، مسافر ایک دوسرے سے یعنی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے کے لیے مال بردار ٹرک میں سفر کرنے پر مجبور ہے۔ سفری پابندیاں لگی ہوئی ہیں، مسافروں سے جہاز کے ٹکٹ کے برابر کرائے لیے جا رہے ہیں۔ صوبائی حکومتیں صرف وہ کام روک سکتی ہیں جو ان کے دائرہ اختیار میں آتے ہو۔ کیا پنجاب نے مرکز سے ایسی کوئی اجازت لی؟ اگر اجازت لی تو صوبوں کے تمام اقدامات غیر آئینی ہیں۔ جسٹس عمر عطیہ بندیال نے ریمارکس دی، حکومت ہر کام منصوبہ بندی کے ساتھ کرتی ہے لیکن اس معاملے پر کوئی منصوبہ بندی نظر نہیں آ رہی۔ کورونا کی روک تھام سے متعلق اقدامات میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی ہو رہی ہے۔ ہمارا گزشتہ حکم شفافیت سے متعلق تھا، اس کو اگنور کیا گیا۔ جیسے عمر عطیہ بندیال نے ریمارکس دیے کہ بظاہر لگتا ہے کہ ایگزیکٹو ناکام ہو گئے ہیں، کسی کو احساس نہیں، حکومتیں ایک ساتھ بیٹھے اور بات کریں۔ وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان تعاون نہ ہونے کی وجہ سے غرور اور انا ہے۔ ہم آہنگی کے فقدان کی وجہ وفاق میں بیٹھے لوگوں کا ذاتی اناج ہے۔ وفاق میں بیٹھے لوگوں کا رویہ متکبرانہ نظر آ رہا ہے، اس سے وفاق کو نقصان پہنچے۔ صوبوں کے درمیان تعاون کا آغاز ہونا چاہیے۔ عدالت نے کہا 1 ہفتے کا وقت دیتے ہیں، یکساں پالیسی یعنی ایک پالیسی بنائی جائے۔ اگر ایک پالیسی نہ بنائی گئی تو پھر عدالت عبوری حکم جاری کرے گی۔ اٹارنی جنرل نے کہا آج کل ٹیلی ویژن دیکھے تو لگتا ہے ملک میں سیاسی لڑائی چل رہی ہے۔ وفاق کے اختیارات پر بات کرنے کے لیے پارلیمنٹ بہترین فورم ہے۔ وفاقی حکومت چاہتی ہے معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو، چاہتے ہیں معاملہ اس حد تک نہ جائے کہ عدالت کو مداخلت کرنا پڑے۔ کورونا وائرس اس وقت اپنی پیک پر ہے، کورونا سے متعلق سہولیات کی کوئی کمی نہیں۔ 9 مئی کے اجلاس میں حتمی فیصلے ہوں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 9 مئی کے اجلاس میں چھوٹی تجارتی سرگرمیوں کو کھولنے پر غور کیا جائے گا۔ ریلوے کو کھولنے کے شیڈول پر بھی غور ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کی باتوں پر ریمارکس دیے کہ کسی سیاسی معاملے میں ہم نہیں پڑیں گے، لیکن جس قیمت پر عوام کو سہولیات دے رہے ہیں یا مل رہی ہیں وہ بھی دیکھیں۔ سفید پوش افراد راشن کے لیے لائن میں نہیں لگتے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے ارادے کتنے بھی نیک ہوں لیکن کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جن شعبہ جات کو کھولا گیا ہے ان کا عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ عدالت نے قومی رابطہ کمیٹی کے 14 اپریل کے فیصلوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اجلاس میں صرف SOPs بنائے گئے، پالیسی نہیں تھی۔ توقع رکھتے اس معاملے پر جامعہ پالیسی بنائی جائے گی اور اس پر عمل درآمدی ہوگا۔ سپریم کورٹ نے کیس کی اگلی سماعت کے لیے 18 مئی کی تاریخ مقرر کر دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 22 افراد کورونا کے باعث جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 1088 افراد میں کورونا کی تشخیص ہو گئی، یعنی پاکستان میں یومیہ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہوگی۔ ملک بھر میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد 462 ہوگی۔ 5590 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں سب سے زیادہ 7524، جبکہ سندھ میں پنجاب کے لگ بھگ یعنی 7465 مریض ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 3129، بلتستان میں 364، بلوچستان میں بھی تعداد بڑھ گئی ہے اور 1218، اسلام آباد میں 415، آزاد کشمیر میں 71 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخوا میں ہو رہی، جہاں سب سے یعنی صوبوں میں کم مریض خیبر پختونخوا میں تیسرے نمبر پر ہے، لیکن اموات میں خیبر پختونخوا سب سے زیادہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں مرنے والوں کی تعداد 180 ہے، جبکہ سندھ میں 138، پنجاب میں 124، اسلام آباد 4، بلوچستان میں 21 اور گلگت بلتستان میں 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ گزشتہ 15 دنوں کے دوران بیرون ملک سے 15 پروازیں 2348 مسافروں کو لے کر پاکستان پہنچی ہے، جن میں سے 401 مریضوں میں کرونا وائرس کے یعنی مثبت ان کا رزلٹ نکلا ہے، یعنی کرونا وائرس پایا گیا ہے۔ 1714 مسافروں کو ٹیسٹوں کے بعد گھر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔
ذرائع کے مطابق 29 اپریل کو شارجہ سے کراچی پہنچنے والی پرواز میں سب سے زیادہ مسافروں میں کرونا وائرس نکلا. 127 مسافروں کے ٹیسٹ مثبت آئے. اس پرواز میں 214 مسافر سوار تھے جن میں سے 127 میں کرونا نکلا. 18 اپریل کو جکارتہ سے ایک پرواز کراچی پہنچی اور اس کے 36 مسافروں کے ٹیسٹ مثبت آئے. دبئی سے کراچی آنے والی پرواز جو کہ 20 اپریل کو آئی اس میں 16 مسافروں میں کرونا نکلا. 24 اپریل کو کوالالمپور سے کراچی پرواز پہنچی. ان کے 10 مسافروں میں کرونا وائرس نکلا. تو کرونا وائرس ٹیسٹ مثبت آنے والے مسافروں کو ایکسپو سینٹر اور گڈاب میں قرنطینہ سینٹر میں یعنی کراچی میں ان کو مختلف جگہوں پہ منتقل کر دیا گیا. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس سے مرنے والوں میں زیادہ تعداد مردوں کی ہے جن میں 73% مرد اور 21.4% خواتین ہیں، جبکہ بچوں کی تعداد بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے علاوہ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق اسلام آباد میں طبی عملے کے 50، پنجاب میں 102 اور سندھ میں 97، صوبہ خیبر پختونخوا میں 123، بلوچستان میں 107، کشمیر میں 4 اور گلگت بلتستان میں 20 اہلکار متاثر ہوئے. یعنی ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی بڑی تعداد پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثر ہو رہی ہے. طبی عملے میں کرونا کی تشخیص کے بعد پشاور کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا گائناکالوجی وارڈ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. ہسپتال کے گائناکالوجی ڈپارٹمنٹ کے مطابق 3 درجن کے لگ بھگ طبی عملے کے اہلکاروں میں کرونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد یہ وارڈ بند کر دیا گیا ہے. 35 اہلکاروں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا جن میں 1 اسسٹنٹ پروفیسر، 14 TMOs اور 3 ہاؤس آفیسر، 2 بیڈ نرسز اور خاکروب اور آیا کے بھی ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت آئے. اس کے علاوہ کراچی میں ایک پروفیسر کا انتقال ہوا جب انہیں وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہوا. اس کی صدر حکومت نے باقاعدہ طور پر تحقیقات شروع کر دی. آج کے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں و تبصروں و تجزیوں کے ساتھ. تو اب اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.